آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے بعد جو اذکار کیے جاتے ہیں ان کا مطلب ہم سیکھ رہے تھے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز کے بعد کیا سوچیں، جب نماز سے فارغ ہوں سوچ کیا ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے ہم نے اس کے بارے میں بھی سیکھا، اللہ اکبر اور استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بیان ہو گیا تھا، اگر کسی کو بھول گیا تو وہ سن لیا کرے، یعنی یہ بات بعض دفعہ بندے کو بھول جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی، اس لیے نبی علیہ السلام 3 مرتبہ بعض چیزیں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بیان ہے علماء کے، صلحاء کے، وہ 3 مرتبہ بندہ سنے تو تب جا کے کچھ اس کو سمجھ تھوڑی بہت آتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک معنی کا سمندر ہوتا ہے، حکمتیں ہوتی ہیں جو سالوں میں سے انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے، لیکن وہ الفاظ کے اندر، پیرائی کے اندر، وہ اندر اس کے جمع ہوتی ہیں، یعنی مضمر ہوتی ہیں، تو وہ جو کہنے والا ہے اس نے بھی کوئی ایک دم نہیں حاصل کی ہوتی، تو اس کو بھی عرصہ لگتا ہے، تو سننے والوں کو پھر کیسے فوراً سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے بار توجہ سے سنیں، بار بار سنیں تو اس کو پھر جو ہے سمجھ آتی ہے۔ اگلا جو ذکر ہے جو حضور علیہ السلام نے تلقین کیا، لا حول ولا قوة الا باللہ، اور اس کا جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور فرمایا جس کو کوئی پریشانی، الجھن اور اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ اس کو پڑھے، یعنی اس کے اوپر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط کرے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ لا حول کہتے ہیں، یہ حال سے بنا ہے، حال یعنی بدلنے سے، کہ ایک حالت سے دوسری حالت جو ہے بدلنا۔ تو پہلے کلمہ جو لا حول ہے، حول کا مطلب یہ بنا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنا۔ مثلا کوئی امیر ہے تو اس کو جو ہے سکون دینا، کوئی غریب ہے اس کو امارت دینا، یعنی ظاہری بھی اور باطنی بھی ایک حال سے دوسرے حال تک، ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنا الا باللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہوتا، یعنی بندے کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں کہ حقیقت میں کہ وہ اس کی حالت بدل سکے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی نیت کر کے، اپنے جو اس کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، کوشش ہی دی بندے کے ہاتھ میں، وہ کر کے بس چھوڑ دے، اللہ کے حوالے کر دے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے نہیں کرتے، ہم اپنے ہی حوالے رکھتے ہیں اس کو۔ حوالہ دیکھیں، حولہ، حوالہ، حال، یہ بھی اس سے ہے کہ لا حول، کہ ایک حالت بدلنا یہ صرف اللہ پاک ہی کرتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ بندہ محنت کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن حالت کتنے بندے وہ کوشش کرتے ہیں، ہم میر نہیں بن سکتے، نیک بھی بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ جو ہے اللہ جل مجدہ کی مدد شامل حال نہ ہو، بدی سے نہیں بچ سکتا کہ جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں شرک کرتے ہیں۔ شرک سے مراد یہ کہ سمجھتے ہیں کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، کچھ اللہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، لا حول ولا قوة۔ تو حول کا معنی تو ہو گیا حالت بدلنا، اور قوت کا معنی ہو گیا طاقت، یعنی وہ جو طاقت ہے بدلنے کی وہ بھی، اور حال کا بدل، طاقت ہو پھر بھی نہیں بدل سکتا بندہ اگر اللہ نہ چاہے۔ تو یہ گویا اس کو کہتے ہیں
کہ اس بندے نے اللہ پاک کے حوالے حقیقت میں اپنی خود سپردگی اس نے مکمل طور پہ اللہ پر چھوڑ دیا، خود وہ نیت کر کے کوشش کر کے جتنی کر سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے یہ ذکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ طوطے کی طرح پڑھتے رہیں بھئی وہ سمجھے بغیر اور یہ چیزیں، مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے بڑے بات کیا ہے۔ مثلا ایک بندہ شادی کی، اب اس کے بس میں تھا تو اس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اب اس نکاح میں سکون، اطمینان، اولاد کا ہونا، اس نے شادی کی، اس کی بیوی ہو گئی، اب جو ہے اس کی جو ہے وہ یعنی اس کی خواہش ہے کہ میری اولاد ہو، لیکن جو ہے اولاد نہیں ہوتی، اب اس کو ٹینشن ہے، اس کو پریشانی ہے میری اولاد کو نہیں۔ اب اس ذکر کا یہ مطلب یہ بیان ہے کہ لا حول، کہ تمہاری حالت بے اولادی کی، اولاد تک اور نہ اس کی قوت جو ہے تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ تمہارے پاس ہے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہارے بس میں جو تھا تم نے کیا ہے، بس باقی اللہ کے حوالے کرو، اس نے بدلنا ہے، اس نے دینا ہے، لینا ہے، قوت اس کے پاس ہے۔ تو وہ پریشانی ختم ہوگی، ٹینشن، میں تو شادی کر لی، بس کہا ہو گیا میرا، باقی نہیں ہو رہی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خود اللہ پاک نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ تو اب جب بندہ اس کو اپنا مسئلہ بنا لے تو پریشانی شروع ہوگی، یہ تو بار بار اس کے دل میں میرے نہیں ہے، میری نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غموں سے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ اپنی کوشش کر کے مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا، میرے پاس تو نہ بدلنے کی قوت ہے اور نہ طاقت ہے، تو میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب میں ٹینشن فری ہو کے اپنی زندگی گزاروں، اللہ نے جو کرنا ہے وہ کر دے گا۔ تو واقعی بندے کی ختم ہوگی۔ اور جس بندے نے خود اپنے ذمہ لینی نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کروں وہ کروں، وہ پھر کوئی غلط طریقہ اختیار کرے گا تو اس طرح۔ تو لا حول، حول کہتے بدلنے کو، اور قوت کہتے طاقت کو۔ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کوئی چیز ایک حال سے دوسرے حال، ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی بدلنے کی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس سے تو الا باللہ کا مطلب ہے مگر اللہ کی طاقت سے اور اس کے بدلنے سے ہوتا ہے۔ تو اس سے بندے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ٹینشن سے مراد یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نہیں کر سکتا، میں نے جو کچھ کرنا تھا میرے ذمہ تھا حلال طریقے سے نیت کرنا، کوشش کرنا، چیز کرنا، اس کی وجہ سے۔ تو اب مثال لیں، مثلا ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے، اب اس کا یہ ہے کہ چلو بیماری کا علاج کرے، دعا کرے، علاج کرے، بس ٹھیک ہے۔ باقی اس حالت کو بدلنا، بیماری سے شفا، وہ یہ بندے کے بس میں نہیں، وہ قوت حاصل ہونا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ دوائی لینا، دعا کرنا، وہ کر کے فارغ ہو جائیں، فارغ، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب یہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، میرا تھا جو میں نے کر دیا، اب اللہ کے بعد تو واقعی پھر پریشانی ختم ہوگی، وہ تو اب پھرے گا آرام سے، وہ کہے گا میں تو کر دیا جو کرنا ہے۔ وہ جس نے کرنا ہے میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوشش کر رہا ہے، یہ پریشانی الجھن بڑھنی ہے۔ جس طرح اولاد کی بھی میں نے مثال دی، اسی طرح پیسے، رزق کی بھی مثال لے لیں۔ ایک بندے نے اپنے حلال کے طریقہ اختیار کیا، جو محنت مزدوری کر سکتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ محنت مزدوری کرتا ہے، باقی اس کی اب حالت غریبی سے امارت تک بدلنا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ پھر وہ اللہ پر چھوڑ کے، اور جب اللہ پر چھوڑتا ہے تو اللہ پھر کسی کمی کو نہیں چھوڑتا، جو اللہ پر چھوڑتا ہے پھر اللہ، وہ ہم نے اپنے اس کو جفا مارا ہوا ہوتا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے تو اللہ پاک پھر اپنا معاملہ پیچھے کر لے، بھائی ٹھیک ہے تم جانو، تمہارا کام جانے، تو وہ پھر بندے نے یہ ہونا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے اس کلمے سے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی جنتر منتر نہیں، پڑھتے وہ چلو ثواب تو ملا، لیکن اس کے اندر جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، اسی طرح نیک بننا، بدی سے بچنا، یہ سب کچھ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندہ بچے گا،
اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس نے نیکی کرنی ہے، اس کا کام ہے کوشش کرے، اللہ کا پھر اللہ کے حوالے اپنا یہ کر دے۔ دوسرا یہ نماز کے بعد اس لیے بھی کہا گیا کہ نماز کے بعد بندے فکر لگ جاتی جی میں نماز تے گیا میرا تے کم مس ہو گیا، میں تے پیسے کما سکتا ہے، میں تے گھر بیٹھا ہے، میں سکون نال بیٹھے ہے، بچیاں کولے بیٹھے، بچوں کے پاس بڑا انجوائے کر رہا ہے، تو اب میں نماز ہی سمجھتا تو شیطان اس کے دل میں ڈال دیکھو جی دوسرے موجہ کر رہے ہیں تو ایتھے، تو مطلب یہ ہے کہ سکون دینا، اطمینان دینا یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تم وہاں رہتے بھی ہو سکتا ہے تمہارا پریشانی کوئی جھگڑا بن جاتا، کوئی چیز بن جاتا، کوئی بے سکونی ہو جاتی، تم جن دوستوں کے ساتھ رہے ہو معاملہ خراب ہو جاتا، وہ یہ تمہارے بس کی، یہ تیرے واسطے چیز نہیں۔ تو وہ بندے نے نماز تو بعد دسیا جا رہا ہے کہ کوئی چیز نہیں تو مس کر رہا، یہ کوئی بھی حالت بدلنی ہے یہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث چاہتا ہے کہ مثلا ایک بندہ بیٹھے نے کوئی کام کر رہے نہیں، ایک نمازی اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، فرمایا جدوں تک وہ نماز نہیں پڑھے انہوں کا کام بھی مکمل نہیں ہونا۔ اکثر تھی دیکھو واپس جاؤ دے اوتے ہی ہون، نماز بھی ضائع کر سلی۔ کئی بندے حج تے جاندے تو وہ بندے میں تے اے کرنا جی شادی کرنی ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جو حج والا وہ حج کر آتا ہے، یہ مکان والے تو شادی والے اوتے ہی۔ تو یہ چیز اس کو نماز کے بعد، کیونکہ نماز میں اس نے ٹائم لگایا ہے، وہ آیا اس کو مطمئن اللہ پاک کر رہا ہے، اور ہے بھی حقیقت کہ لا حول ولا قوت، کوئی حالت تو بدلنی اللہ نے ہے، اب تم جس نے بدلنی ہے اس کے پاس ہو، فکر ٹینشن تو ان کو ہونی چاہیے جو بعد شیطان کے پاس اور غفلت میں بیٹھے ہیں، ان کی کیسے بدلنی ہے، بہتری کیسے آنی ہے، مسئلہ تو ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے تو خوشی کا کہ تم تو اس ہستی کے پاس ہو جس کی ایک صفت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ میں نے چند مثالیں دے دیں، یہ سر تو آئندہ کوئی پریشانی پلجن آ جائے جو آپ کے بس میں ہے کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے بدلنا اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے قوت، میں نے تیرے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو ودرو، اپنے آپ کو پیچھے کر لیں۔ جب بندہ بے بسی کا اقرار کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، بس اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ کہتے رہتے میرے پاس بھی ہے یہ ہے وہ ہے، اپنی دخل اندازی کرتا ہے، اللہ کی مدد جو ہے نہیں آتی۔ تو یہ جو ہے اس کا جو کلمہ ہے بہت طاقتور کلمہ ہے، کیوں؟ اس سے بندہ اللہ کی طاقت کو اپنے پاس لا رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا طاقتور ذکر ہے کہ اللہ کی طاقت اس کے پاس طرف توجہ کر رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کی قدرت اس کی طرف توجہ، کیونکہ یہ اپنی نفی کر رہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میں تیری ہی قوت کے ساتھ سب کچھ اور کروں گا، اور تو ہی بدلے گا تو بدلے گا، میں نے اپنے بس میں جو تھی تھوڑی بہت کوشش کر دی۔ تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن، کوئی زمین کا ہے، کسی کا کیس ہے، کوئی مطلب ہے کہ کسی کی اولاد نہیں، کسی کو جو ہے ویسے کچھ مسئلہ ہے، تو وہ یہ کر کے ذکر اور اللہ کے حوالے کر دے، اپنی کوشش نیت بس اپنی جاری رکھے، جو اس کے بس میں ہے، اب بدلنا اس کے بس میں ہے ہی نہیں ہے، تو جس کے بس میں ہے اس کے حوالے کرے، جس کا کام ہے اس کے حوالے کرے، وہ اللہ کا کام اپنے ذمے نہ لے، کیونکہ یہ تو بندہ تو اس کی بوجھ تلے دب جائے گا۔ تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور مزید یہ کہ اس کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب کہ لیکن آسان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح مطلب پڑھتا ہے وہ ہر دفعہ اس کا مطلب جو ہے تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا سمندر ہے معانی کا اس میں، جیسے نبی علیہ السلام فرمایا یہ خزانوں میں سے ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے، کہ یہ ایسی چیز کہ یہ بندے کو سمجھ آ جائے تو اس کو بہت بڑی حقیقت اس پر عیاں ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی قدرت اس کے کام شروع کر دیتی ہے کرنا، اللہ اس کے معاملات کو بدلنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کیسے بنا، جب تک کہ وہ خود سمجھتا ہے میں کرتا ہوں، میں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور ساتھ ہی نافرمانی بھی شروع کر دیتا ہے بدلنے کے لیے، بس پھر وہ اللہ پاک پھر دنیا کے حوالے اس کو
کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میں استغفر اللہ۔ جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔